بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ انسان کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی نقصان اسے پہنچتا ہے یا اس کو کوئی تکلیف ملتی ہے تو وہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ اس نے خود فیصلہ کیا تھا غلط راستے پر چلنے کا۔ اسی چیز کو ہم کارما کہتے ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تو آپ کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ یعنی اکاؤنٹیبلٹی صرف قیامت کے دن نہیں بلکہ اس زندگی، اس دنیا میں بھی ہوگی۔ اللہ آپ کی طرف کوئی چھوٹی سزا ضرور بھیجے گا تاکہ آپ کو موقع ملے آنکھیں کھولنے کا، غور و فکر کرنے کا اور توبہ کرنے کا۔ لیکن یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کارما کا صرف یہی مطلب ہے کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں، اگر آپ حقوق العباد کے خلاف جائیں تب ہی اس دنیا میں اللہ آپ کو کوئی سزا بھیجے گا؟ یا اسلام کے پرسپیکٹو میں کارما کا اور بھی کوئی مطلب ہے؟ مثلا اگر کوئی انسان ہے جس نے کسی اور کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، حقوق العباد کے خلاف نہیں گیا، لیکن اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا، اس نے سچ کو جان بوجھ کے جھٹلایا، اس کی روح کو اللہ اور قرآن کی ضرورت تھی لیکن وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، اس نے جان بوجھ کر اپنی روح کو وہ چیز نہیں دی جس کی اس کو ضرورت تھی، تو کیا ایسے سچویشنز میں بھی کارما ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا ایسا انسان کی اکاؤنٹیبلٹی صرف قیامت کے دن ہوگی یا کچھ اکاؤنٹیبلٹی اس دنیا میں بھی ہوگی؟ اب عموماً جب ہم کارما کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ کارما صرف تب ہوتا ہے جب آپ حقوق العباد کے خلاف جاتے ہو، آپ نے کسی اور کے ساتھ زیادتی کی لہٰذا آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ لیکن اسلام میں کارما صرف تب نہیں ہوگا جب آپ کسی اور کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، بلکہ اگر ایک انسان اپنی روح اپنے ساتھ بھی ظلم کرے تب بھی کارما ہوتا ہے۔ مثلا اگر ایک انسان کی روح کو قرآن کی ضرورت ہے لیکن وہ جان بوجھ کر قرآن کے پاس نہیں جاتا، وہ جان بوجھ کر ایک ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، روح جانتا ہے، دل جانتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، تو چاہے وہ کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، کسی اور کو تکلیف نہیں دے رہا، اپنے روح کو تو ضرور تکلیف دے رہا ہے، لہٰذا اس میں بھی کارما ہوتا ہے۔ اس میں بھی اس کو اس دنیا میں اللہ سزا ضرور دے گا تاکہ اسی بہانے اس کی آنکھیں کھلے، وہ غور و فکر کرے اور قیامت کے دن شروع ہونے سے پہلے توبہ کر لے۔ اسی لیے آیت 19 میں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ سب سے بڑی گواہی تو بلکہ اللہ کی ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ اللہ نے قرآن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے آگے حق کی بات کی، انہوں نے رسول ہونے کے ناطے سب کو بات سمجھا دی، سب کو توحید کی اصل سمجھ آ گئی، لیکن سمجھ آنے کے باوجود بہت سے لوگوں نے پھر بھی نبی کو جھٹلایا، سچ کو جھٹلایا اور دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے۔ اب یہاں پر اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چاہے ایک انسان کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، بلکہ وہ کسی اور کے معاملات میں دخل بھی نہیں دے رہا، لیکن خاموشی سے اپنی زندگی میں وہ شرک کی طرف جا رہا ہے، دل اس کا گواہی دے چکا ہے کہ توحید ہے اور توحید واقعی سچ ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر شرک کی طرف جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ ایک اچھا انسان تھا، چاہے اس نے کسی اور کو تکلیف نہیں دی، لیکن قیامت کے دن وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ کیونکہ اس نے اپنی روح اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ اس سے بلکہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اسلام میں حقوق العباد بھی بہت ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی حفاظت کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنے قلب یعنی اپنے دل کی حفاظت کرنا، اپنے دل کو صاف رکھنا، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اسلام صرف کمیونٹی کے بارے میں نہیں بلکہ انڈیویجول کے بارے میں بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن خود اپنے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ چاہے اچھا سلوک کر رہا تھا لیکن اپنے ساتھ اس نے ظلم کیا، وہ قیامت کے دن کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پچھلے قوموں کو دیکھیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، وہ قیامت کے دن جہنم میں تو ضرور جائیں گے، ان کو وہ عذاب تو ضرور فیس کرنا پڑے گا، لیکن اس دنیا میں بھی جب وہ زندہ تھے تو آخر میں انہوں نے عذاب کو فیس کیا۔ یعنی اگر اللہ چاہتے تو وہ ویسے فوت ہو سکتے تھے اور پھر آخر میں تو انہوں نے جہنم میں ہی جانا تھا، لیکن اللہ نے صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ان کے لیے ایک عذاب رکھا۔
اب یہ تمام چیزوں کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے مسلمان یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسے کافر ہیں اس دنیا میں جو بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ جان بوجھ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں یا وہ کسی اور بت کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، دوسروں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اسلام میں دوسروں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بھی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ چاہے آپ کسی اور کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے تھے، لیکن اگر آپ نے اپنی روح کے ساتھ ظلم کیا، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان ہے جو جان بوجھ کر سود کی طرف جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کو بالکل نہیں پسند، دل اس کا گواہی دے چکا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے، پیسوں کی محبت کی وجہ سے وہ سود کی طرف جاتا ہے۔ ایسے مسلمان کی اکاؤنٹیبلٹی صرف قیامت کے دن نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی اللہ اس کو سزائیں بھیجے گا تاکہ وہ آنکھیں کھولے اور توبہ کرے۔ اب چاہے وہ مسلمان ہونے کے ناطے کسی اور کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کر رہا، حقوق العباد کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن اپنی روح کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، لہٰذا اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی قیامت کے دن کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ایک کافر اللہ کو جھٹلا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اپنی روح کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اسی طرح ایک مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے لیکن جان بوجھ کر اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہے، وہ بھی کافر کی طرح اپنی روح کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے 1400 سال پہلے جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو اس وقت یہودی اور عیسائی سب سے زیادہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے، کیونکہ چاہے عربوں کو تو تھوڑا سا وقت کی ضرورت تھی قرآن کو سمجھنے کی اور اس چیز کی گواہی دینے کی کہ واقعی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے کبھی بھی ان کو کتاب نہیں دی، نہ ہی اللہ نے کبھی ان کی طرف کوئی رسول بھیجا، لیکن یہودی اور عیسائی تو فوراً سمجھ گئے تھے۔ قرآن میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیغام کو اور رسول کو اس طریقے سے پہچان لیا جیسے کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے۔ ان کے دل نے گواہی دے دی تھی کہ یہ وہی پیغام ہے جو ہمارے کتابوں میں ہے اور یہ واقعی ایک رسول ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس پیغام کو جھٹلا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان دنیا سے اسٹیٹس، پاور، اپنی خواہشات سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر ایک انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ سچ بولنے سے دنیاوی چیزیں، اسٹیٹس، پاور، یہ تمام چیزیں شاید مجھ سے چھن جائیں، تو انسان ان کی محبت کی وجہ سے جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے، سچ کا ساتھ نہیں دیتا۔ یعنی 1400 سال پہلے یہودی اپنے آپ کو مانتے تھے کہ ہم وہ قوم ہیں جس سے اللہ کو بہت محبت ہے، کیونکہ اللہ نے بار بار رسول، نبی اور کتابیں ہماری طرف بھیجی۔ ہم ایک خاص چوزن نیشن ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اگر ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا اور قرآن کو بھی ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ ہمارا دل تو گواہی دے رہا ہے، تو ہمارا یہ اسپیشل اسٹیٹس ہم سے چھن جائے گا، یعنی پھر ہم میں اور عربوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اگر ہمارے پاس اللہ نے رسول اور کتاب بھیجے تو اب اللہ نے عربوں کی طرف بھی بھیج دیا، جس کی وجہ سے اب وہ جو خاص چوزن نیشن کا اسٹیٹس تھا یہودیوں کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اس زمانے میں یہودی عربوں کو جاہل کہتے تھے کہ ان کے پاس تو اللہ نے نہ رسول بھیجے نہ کتاب بھیجی، یہ لوگ تو بہت ان پڑھ اور جاہل ہے اور اللہ کو تو ان سے محبت ہی نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو عربوں کی طرف تو ایک عرب رسول کو ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہودی اور عیسائیوں نے اس وقت جھوٹ بولا، اور جھوٹ بولنے سے انہوں نے اپنی روح اپنے ساتھ ظلم کیا۔ اور یہی بات بلکہ اللہ ہمیں آیت 22 اور 24 میں سمجھاتے ہیں کہ جو انسان اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، سچ کو وہ جانتا ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، ایسے لوگ قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے۔ یعنی جب اللہ اس وقت ان تمام لوگوں سے یہ سوال پوچھیں گے کہ وہ لوگ کدھر ہیں، وہ خدا، وہ بت کدھر ہیں جو آپ میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اس وقت ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہم نے غلط کیا، کیونکہ آج ہم بالکل اکیلے کھڑے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے ہمیں بچانے کے لیے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس وقت اللہ سے معافی مانگے یا کم از کم اپنی غلطی کا احساس ان کو ہو، اپنی غلطی کو مانے، وہ فوراً جھوٹ بولیں گے اور اللہ سے یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو زندگی میں کبھی بھی آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، ہم تو ہمیشہ توحید پر تھے۔ اس سے ہمیں بلکہ یہ سمجھ آتا ہے کہ جو انسان پوری زندگی اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے،
اس کی روح کو سچ کی تلاش ہے، اس کی روح کو اللہ، قرآن، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنی روح کو وہ چیزیں نہیں دیتا، سچ کا ساتھ نہیں دیتا، چاہے وہ جانتا ہے سچ کیا ہے، اور ہمیشہ جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے، ایسا انسان جھوٹ بولنے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی جھوٹ بولے گا، کیونکہ اس کو ایک یقین ہوتا ہے کہ جب میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں سب کو بیوقوف بنا سکتا ہوں۔ تو کیونکہ اس نے پوری زندگی لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی یہی سوچے گا کہ میں بہت آرام سے اللہ کو بھی ڈسیو کر سکتا ہوں، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اللہ اس کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اس دن جب وہ جھوٹ بولے گا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو ڈسیو کر رہا ہے، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو ڈسیو کر رہا ہے۔ پھر آیت 25 اور 26 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ خبردار کریں ایسے لوگوں کو کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کے دل پر مہر لگ جائے گی، اور ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ ایک پردہ ڈال دے گا، تاکہ ان کو نہ اللہ کی آیتوں کی سمجھ آئے گی اور نہ ہی وہ اللہ کی آیتوں کو دیکھ سکیں گے۔ لہٰذا اس دنیا میں اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں، لیکن جس کی آنکھوں کے آگے پردہ ہوگا اس کو یہ نشانیاں نظر نہیں آئیں گی۔ بلکہ آپ سورہ بقرہ میں یہی پیغام دیکھ سکتے ہیں آیت 6 اور 7 میں، جس میں اللہ ایکسٹریم کافرز کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی کی کہ اللہ نے ان کو جہنم کے لیے ریزرو کر لیا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، آنکھوں اور کانوں کے آگے پردہ لگا دیا، تاکہ ان کے پاس اب کوئی چانس ہی نہ ہو کہ وہ اللہ کے پیغام کو سمجھ سکیں یا اسلام کے راستے پر چل سکیں۔ یہ وہ کافر ہیں جو کفر کے اینڈ تک پہنچ گئے ہیں، انہوں نے لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتی اور ظلم کیا ہے کہ وہ پھر جہنم کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ بلکہ آیت 26 میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپنی روح کے ساتھ زیادتی نہیں کی بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ وہ دوسروں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان پر پریشر ڈالتے تھے یا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ اسلام کے راستے پر نہ چلو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دو۔ اب اس سے بلکہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ حقوق العباد کے خلاف جانا، اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، یا تو آپ فزیکلی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، کسی کا دل دکھا رہے ہو، آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آپ نے ان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی، یعنی اگر وہ اسلام کے راستے پر چلنا چاہتے تھے تو آپ نے ان کو ڈسکریج کیا۔ یہ بھی حقوق العباد کی وائلیشن ہوتی ہیں، اور جو انسان یہ کام بہت زیادہ کرتا ہے، ہمیشہ لوگوں کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا بہت سے مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اسلام کے راستے پر نہ چلیں، اپنی خواہشات کی عبادت کرنا شروع کریں، ایسا انسان بھی آہستہ آہستہ کفر کے جب آخر پہ پہنچ جائے گا تو اس کے دل پر بھی مہر لگ جائے گا۔ اب یہاں پر اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کوئی حجاب شروع کر دے، کوئی قرآن کی تفسیر شروع کر دے، کوئی آدمی ہے جس نے داڑھی رکھنا شروع کر دیا، تو ہم ہمیشہ کہتے تم بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو گئے ہو، تم بہت ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہو۔ یہ باتیں کہنے سے ہم ان کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ یا اگر کسی نے حجاب شروع کر دیا اور ہم اس کو یہ سمجھا دیں کہ تمہیں حجاب سوٹ نہیں کر رہا، تم نے حجاب کیوں شروع کیا، ابھی تو تم بہت جوان ہو، حجاب اتار دو، یہ تمام چیزیں حقوق العباد کی وائلیشن ہے۔ آپ نے چاہے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، آپ نے اس کو فزیکلی نہیں مارا، لیکن اس وقت آپ اس کی روح کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، آپ اس کو اسلام کے راستے پر چلنے سے ڈسکریج کر رہے ہو۔ لہٰذا اس کی بھی بہت زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اسلام کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کا مذاق اڑائیں، آپ اس کو ڈسکریج کریں، آپ اس کو ایکسٹریمسٹ یا اس قسم کے لیبلز دیں، اس کا بھی بہت سخت حساب کتاب ہوتا ہے۔ لہٰذا پھر اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں آیتوں میں کہ پھر ایسے لوگ جب جہنم کی آگ کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ اب اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ میں پھینکنے والا ہے، تب ان کے دل میں صرف افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم دنیا میں اسلام کو سیریسلی لے لیتے۔ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کہ اللہ ہم نے تو ہمیشہ توحید کو ہی فالو کیا، اس وقت اللہ ان کو سچ دکھا دے گا اور اس وقت وہ شدید شرمندہ ہوں گے۔ پھر جب وہ جہنم کی آگ کے قریب جائیں گے تب وہ خواہش کریں گے کہ کیا ان کو ایک اور موقع مل سکتا ہے کہ اللہ واپس ان کو دنیا میں بھیج دے، تاکہ اس دفعہ وہ اللہ کے آیتوں کا مذاق نہ اڑائیں،
تاکہ اس دفعہ وہ دین اسلام کو سیریسلی لیں اور توحید کو واقعی فالو کریں۔ لیکن اللہ جواب میں ان کو یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی ایسی پاسبلٹی ہوتی بھی تو یہ ایسے لوگ ہیں جو دوبارہ شرک کی طرف جاتے ہیں، یعنی یہ اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ اتنی سرٹنٹی، اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اب اگر ان کو ایک اور موقع مل جائے تو یہ دوبارہ وہی حرکت کریں گے؟ اول تو ان کو موقع مل ہی نہیں سکتا، لیکن اگر مل جائے تو اللہ کیسے کہہ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ اب دوبارہ وہی غلطی کریں گے؟ اس کے جواب میں اللہ آیت 28 میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ زندگی میں جھوٹ بولا اور سچ کو جھٹلایا تو وہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان کو سچ کی سمجھ نہیں تھی۔ ان کا دل گواہی دے چکا تھا، وہ جانتے تھے، ان کو یقین تھا کہ چاہے انہوں نے اللہ اور فرشتے، جہنم، جنت کو نہیں دیکھا، دل ان کا گواہی دے چکا تھا کہ یہ واقعی سچ ہے۔ ان کو پورا یقین ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ایگو کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ لہٰذا اب جب انہوں نے اللہ، جہنم، جنت، فرشتے سب کچھ دیکھ لیے اور اب ان کو یقین آ گیا تو واپس اگر کوئی چانس ہے بھی واپس جانے کا، وہ دوبارہ وہی غلطی کریں گے، کیونکہ پہلی دفعہ بھی ان کو یقین تھا، لیکن یقین ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ اب بھی اگر ان کو موقع ملے گا وہ یہی کریں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر دنیا کی اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اب یہاں پر ان تمام آیتوں میں یہ چیز یاد رکھیں کہ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ شرک والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ بت جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے، پتھر سے بنائے، وہ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ذلیل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور توحید کے خلاف کیے۔ لیکن اس میں صرف یہ لوگ شامل نہیں ہیں، وہ مسلمان جو دنیا کے پیچھے، سوسائٹی کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، پیپل پلیزرز تھے، یا اپنی سٹیٹس، دولت، ایسٹس، ان تمام چیزوں کے پیچھے بھاگتے تھے، ان میں یہ تمام لوگ شامل ہیں۔ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن توحید کی وائلیشن ہو رہی ہے، شرک ہو رہی ہے۔ یہ لوگ بھی جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی ہم نے عبادت کی وہ لوگ تو اب یہاں پر ہمیں بچانے کے لیے نہیں ہیں۔ جس کریئر یا ایسٹس یا دولت کے پیچھے ہم بھاگتے تھے یا فالوورز کے پیچھے ہم بھاگتے تھے، وہ جب دیکھیں گے کہ قیامت کے دن یہ تمام چیزیں مجھے اللہ سے نہیں اس وقت بچا سکتے، تو وہ اس وقت اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کہ اللہ ہم تو ہمیشہ توحید پر ہی تھے۔ لہٰذا اس میں صرف کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ مسلمان جو توحید کو وائلیٹ کرتے ہیں اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ لہٰذا پھر اللہ آیت 29 اور 30 میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جب اس دن وہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے، اور وہ جواب یہی دیں گے شرمندہ ہو کے کہ واقعی اللہ یہی سچ ہے۔ اس وقت بھی وہ اس سچ کو جانتے تھے، لیکن دنیا کی محبت میں آ کے، لوگوں کی محبت میں آ کے انہوں نے اس سچ کو جھٹلا دیا۔ السلام علیکم۔